यार अबरार जैसे सब गौर किया, थानेदार सब किधर गए मैं सारे? ये तो मुझे वो जालिब साहब का आ रहा है कि जिन था या रेफरेंडम था, हरसू हू का आलम था। ये सुन ले। अपनी जगह पे बस सब्र करो। तुमने हसन साहब को जरदारी साहब समझ लिया, टायर वायर तो नहीं जलाए? हसन भाई टायर भी जल रहे हैं, सारी सड़कें बुला के। खुदा का खौफ करो, सब खलके खुदा को क्यों तंग करते हो? एहतजाज करो, जरूर करो, लेकिन कोई तो थोड़ा मुहज्जब लोगों की तरह करो, आराम से। तुम्हें अंदाजा है कि जब टायर जलता है तो फिजा में क्या कुछ जाता है, और उसी में आप लोगों के बच्चों ने सांस लेता है। तो थोड़ा एहतियात करें, आप अपने जज्बात का इजहार जरा मस्बत तरीके से, बावकार तरीके से करें। अगर बाहर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, टीवी पे ही देख लें कि महज़ब कौमें किस तरह एहतजाज करती हैं। तो कोई तरीका नहीं है कि सिग्नल भी आपके हैं, गाड़ियां भी आपके गरीब भाइयों की, वो बेचारे ने किस्त नहीं होती है, आप गाड़ी को आग लगा देती हैं। क्या तरीका है? नहीं, उनमें से इनके हमदर्द भी होते हैं, लोग गाड़ी में बैठे तो हाँ, मतलब आपको क्या पता है? हाँ, इसका मतलब ये कि वो शेर का आपसे भी बड़ा आशिक हो, बिल्कुल, जिसकी आप वो छोटी मोटी गाड़ी जो है जला रहे हैं और ये कर आग लगा रहे हैं, उसकी मोटरसाइकिल आपने जला दी है, वो मुमकिन आपका ही साथी हो। इसलिए ना थोड़ा सा काम करो, एहतजाज भी करो, ठीक है? चलो भाई, मुझे एक बात बताओ चांद जी, तुमने इलेक्शन लड़ना है, तो चक्कर क्या है? हम तुम किस चक्कर में? वो मेरा भी बिजनेस खराब हुआ ना असल में। तुम्हारा क्या बिजनेस है? ये अपना भी कुर्सी बिजनेस है ना सर। ये तुम्हारा ओपन एयर जो जी तो बेटा, यहाँ कुर्सी कोई छोड़ नहीं रहा, तुमने कुर्सी कैसे छोड़ दिया? तुम भी हेयर स्टाइलिस्ट हो, हाँ, कारोबारी तो तुम भी हो, ठीक है। अपना ब्यूटी सैलून डिस्टर्ब हो गया सारा। बात सुनो, ये नहीं, वो कैसे डिस्टर्ब हो गया ये मुझे बताओ। पूरी की पूरी ताजर बरादरी तंग है सर, सारी दुकानें आप देख नहीं रहे, बंद है। शटर डाउन से तंग है ना, क्यों कारोबार नहीं हो रहा? कारोबार नहीं हो रहा, ऊपर से ये सारे कारोबार एक दिन में बंद हो गया है। ये तो बड़ी देर, ये तो बेटा प्रोसेस होता है लंबा, जिसके नतीजे में कारोबार उठते हैं या बैठते हैं, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता। हसन भाई, आपके कहने पे अब हड़ताल जो अब हमने खत्म कर दी। नहीं, मेरे कहने पे आप कुछ ना करो। सिर्फ ये है कि अपने भाई बंदों की और अपने मुल्क की प्रॉपर्टी, ये गंद ना डालें, ट्रैफिक ना रोकें। किसी ने बच्चे ने स्कूल जाना होगा, मरीज ने हॉस्पिटल जाना होगा, ये ना करें। बाकी मैं आपको नहीं रोकता। हसन साहब, आपने वो पुलिस वाले का जज्बा कुर्बानी देखा वो शेखपुरा के जलसे में? उसको पता चला कि मियां साहब बेरोजगार हो गया, नौकरी चली गई है, उसने अपनी टोपी और पेटी उनको दे दी कि जी आप बांध लें, आप करें। थानेदार साहब, ये नहीं कहा कि आप बांध दें, उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन करता हूँ। क्यों आप कह रहे हैं? उनको सफाई बनाना है, आपके दुख में शामिल हुआ ना, हाँ, दुख में बेरोजगार हो गया। एक और बात मैंने सुनी है कि किसी ने खुद सोजी की कोशिश भी की है, ये मुझे समझ नहीं आई। खुद सोजी तो खुद सोजी होती है। सेकंड में मुझे ये भुट्टो साहब के लिए लोगों ने खुद सोजियां की थी, 7-8 लोग खुद सोजी की थी, ठीक है ना? ये कोशिश मुझे समझ नहीं आई। पेट्रोल में पानी मिला हुआ था ज्यादा क्या? नहीं, वो एक बंदे ने कहा मैं कर लूंगा, बाकी उन्हें पकड़ लिया कि नहीं करनी। ये बताएं कि आप लोगों के नजदीक, थानेदार साहब आप बताएं, आपने तो जलसे जुलूस बथेरे भुगताए भी होंगे, मुकाबले किए, जी अल्लाह माफी दे। किस तरह का लग रहा है आपको? दरमियाना, बहुत ज्यादा, कम? अभी शुरू हुआ, अब 2-4 दिन में देखे ये बढ़ भी सकता है, और अगर इसको ना पुशअप किया किसी ने तो बैठ जाएगा। नहीं हसन साहब, जितना मैंडेट मिला है उतना रिस्पांस नहीं है। मतलब पंजाब में वो जीते हैं और ठीक ठाक सीटें उनके पास हैं, फिर रिस्पांस भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। लेकिन लोग उतने ही पास ही हैं, असेंबली तो वही है जो टीवी वगैरह पे देखते हैं, इसलिए मुझे सच्ची बात है, मुझे तो अंदाजा नहीं है। व्हाट इज योर असेसमेंट? मीडिया तो काफी दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया में ये ताकत तो है कि वो अगर ज्यादा फोकस करता है तो वो चीज अपने वजूद से बड़ी नजर आती है। तो मीडिया ने तो मुसलसल अपने सिचुएशन रूम बनाए हुए हैं, मुसलसल कवरेज मिल रही है इस चीज को ओवरनाइट, यानी कि 24 घंटे। जाहिर है मीडिया तो उससे लग यही रहा है कि जिस तरह हर जगह पे, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा इवेंट है जी। नहीं, इससे ज्यादा क्या होगा? एक पॉपुलर तरीन, बेशुमार सर्विस के मुताबिक
میاں نواز شریف پاپولر ترین لیڈر ہیں. جب 12 اکتوبر 99 میں ان کی حکومت گئی تھی اس وقت تو ایسا کوئی ریئیکشن ہاں نہیں, اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں تو پھر بہت بڑا پھر ہے. یہ شاید اتنی یہ بھی توقع نہ کریں اتنا بڑا ریئیکشن اس وقت سامنے آ نہیں مجھے تو نہیں 12 اکتوبر پہ تو سیدھا ٹینک نظر آ رہا تھا نا, کمانڈو نظر آ رہا تھا. ہاں یہ بھی ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت میاں صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ ہاں گراف بھی یہ نہیں تھا. لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی تھی. فوج کی پھر اپنی نئی جب آتی ہے اور تو وہ حکومت چلی آ رہی تھی اور حکومت وقت سے عموماً لوگ جو ہیں حسن صاحب وہ تو پوری شکایتیں پیدا ہو حکومت جاتی گئی تھی. یہ تو صرف میاں شہباز شریف سے بھی گئے ہیں نا, وہ نون لیگ کا کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ بھی آ سکتا ہے. نہیں تو وہ بھی موقع نہیں دیا نا. کیوں نہیں, وہ زیادہ احتجاج گورنر راج پہ بھی ہو رہا ہے نا کہ اگر آپ اسمبلی کا سیشن کال کر کے فوری طور تھوڑی پہ دیر پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے جی کہ اگر یہ نہیں مانتے تو یہ فیصلہ مان لیا انہوں نے, چپکے سے گاڑی میں یہ بیٹھے, ویسے بڑی ایک عجیب بات ہے. میں خود ذاتی گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے. یہ کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو چارج کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی یہ بہت عملاً بڑی یہ ان کی ثابت کیا بہت کہ صحیح بات ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو فیصلہ تسلیم کیا. اچھا دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں بیسیکلی قانونی اور آئینی. تو میں نے منٹو صاحب سے گزارش کی تھی کہ اگر ہمارے چوراہے پہ جاتے جاتے آپ بھی اس چکر لگا رہے ہیں. ہاں وہ اتنے بڑے قانون دان ہیں. یہ آپ بتاؤ منٹو صاحب, اگر وہ آ گئے وہ اصل میں اس کی قانونی شکل پر روشنی صحیح ڈال. میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا نا کہ منٹو صاحب اگر آ جاتے ہیں تو یہ منٹو صاحب جیسے السلام علیکم جی. السلام علیکم منٹو صاحب. آپ سے گفتگو کریں, مجھے اجازت دیں. اچھا جی اجازت, آپ تشریف رکھیں. اچھا جی حسن صاحب, اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. مرزا آپ کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور بات وہی چل رہی تھی جو اس ملک کے گھر گھر میں اور ہر گلی میں چل رہی ہے. یہ جو ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ نااہلی والا؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں پہلے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ جس دن ہوا ہے اس دن ہی میں نے دیکھا. جی بالکل آئی انڈرسٹینڈ, بالکل ٹھیک. تو مجھے تو اندازہ تھا کہ یہ ہوگا. یعنی یہ کہ براہ راست لڑائی لڑنے کی بجائے ججوں کے ذریعے سے اس طریقے سے اس معاملے کو وہ اپنے کلنچ کرنے کی کوشش کریں گے, جو کیا گیا ہے. تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ تو ایک مشکلات ہمارے لیے ڈال دیتے ہیں نا جی. آپ بات تو آپ خود تو جو پتہ نہیں کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے, ان سے تو ملک چلتا بلتا ہے نہیں. دیکھیے آپ ہمارے 60-62 سال کی زندگی کے اندر جتنی خرابی اور ڈی جنریشن عام سوسائٹی کے اندر ہوئی ہے اتنی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہوئی. بالکل ٹھیک. جس چیز کو ہم پیپل پارٹی کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے جو کہ 70 میں تھی یا 72 میں تھی یا 75 میں تھی. مزاج بدل گئے, چیز ہی بدل گئی ہے نا جی. کیس کے متعلق بتائیں کہ یہ جو تیارہ کیس تھا اس میں ان کو سزا ہوئی تو وہ سزا معاف نہیں ہوئی, کیا ہوا کہ ان کو پھر ٹیکنیکل باتیں تو ہے ہی نہیں, کیونکہ جس ہائی کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا ہے اس نے بھی کوئی ٹیکنیکل فیصلہ نہیں کیا. اس نے تو ایکچولی ریکمینڈ کیا کہ بھئی وہ الیکشن لاز کے ماتحت جو کمیشن بنتا ہے وہ اس کا ایک لارجر بینچ ان کا مقدمہ سنے. ابھی کسی نے میرٹس پر اور ٹیکنیکل, یہاں تو ساری بحث جو ہے 1.5 مہینہ آپ سنتے رہے ہیں. صبح شام یہ بحث تھی کہ یہ بینچ ٹھیک نہیں, بینچ اور بنے, کھل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. تو بیچ میں سے میرٹ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور میرٹس کا سوال نہیں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ 18 فروری کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار آئیں یا جو جن کو بہت ساری سیٹیں حاصل ہوئیں اور جس کا مینڈیٹ, جس کو ہم روز کہتے ہیں کہ مینڈیٹ مل گیا, وہ مینڈیٹ ملا ہے اس چیز کے باوجود کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جس پر لوگوں کو یقین نہیں تھا. ان کا اپنا تجربہ جو ہے سب لوگوں کا جو ہے وہ یہ, اور میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کہتی, کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی آؤ جی آؤ. ناجی صاحب بھی آگے, اب کام پکے گا سر. خیریت ہے نہیں صاحب, تھانے دار صاحب نے آپ کو بڑا کمپلیمنٹ دیا ہے. کام پکے گا, کام پکا دے پورا. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ کہا کہ اب ایک مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسی کے نتیجے میں NRO بنا, مفاہمت کا ہی ایک NRO کو ویسے ان کو بھی آفر کیا ہے پرائم منسٹر نے. چلیں ان کو آفر کیا نہیں کیا, لیکن NRO کی ساری کے ساری جسٹیفیکیشن جو ہے وہ یہی ہے
کہ بھئی ریکنسیلیشن اور ایک مفاہمت. اور چلے فیز 2 میں یہ بھی آ جائیں کیا اس میں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو یہ سارا پروسیس نظر نہیں آتا. کوئی ججمنٹس جو ہیں ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہوتی ہیں یا پولیٹیکل ججمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ویکیوم میں تو نہیں ہوتی کہ خلا میں آپ بات کر رہے ہیں اس قانون میں کیا لکھا ہے, اے لکھا ہے کہ بی لکھا ہے. وہ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں نا. ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, پولیٹیکل مقدمہ ہے, پولیٹیکل اس کے نتیجے نکالنے ہیں, تو اس مفاہمت کے عنصر کو انٹرپریٹیشن میں آنا چاہیے. کیونکہ جو آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ایک مفاہمت کا عنصر ہے, نئے سرے سے اس کو چیزوں کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ انٹرپریٹیشن غلط کرے. وہ جس کو آپ مفاہمت کہہ رہے ہیں اور اتنا آپ کا سٹریس ہے اس میں, اتنا فوکس ہے, وہ بذات خود منافقت قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ میں بات مان رہا ہوں, مگر میں تو کس بات؟ ہاں, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو جن لوگوں نے یہ سارا کیا ان کا سٹینڈ ہے نا مفاہمت, میرا تو ہے نہیں. جن کی گردنوں کے سائز کے پھندے موجود نہ ہوں, you just let them go. دیکھیے میں اصل یہ بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک حد تک مفاہمت پسند ہو گیا ہوں, اس حد تک کہ چونکہ میری اپنی طاقت جو ہے, یعنی میری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیپل چوراہے کی طاقت اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بن نہیں سکی اوور دی پیریڈ, اور وہ اس میں سے کوئی نئی لیڈرشپ ہم برآمد نہیں کر سکے, نئی پالیٹکس برآمد نہیں کر سکے. اور چونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمیں انہی لوگوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے. ویسے کتنی افسوسناک بات ہے, افسوس چونکہ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو چونکہ کچھ نہیں ہے, کیچڑ پی لو. یہ بالکل ٹھیک بڑی بات ہے کہ تھوڑا سا کسی اس چھلنی میں اسٹینڈر میں ڈال کے کیچڑ کو دھو کے پی لو, یہ اس طرح کی بات ہے. نہیں ناجی صاحب, آپ اس ساری سچویشن کو کیسے؟ میرا جو کہنا ہے نثار صاحب, حضرت نثار صاحب, وہ یہ ہے کہ انصاف ہمیشہ ریاست دیتی ہے, حکومت دیتی ہے, اور جہاں بھی جس نے بھی انصاف لیا ہے, انصاف بھی ریلیٹیو ہوتا ہے جی, ہر جگہ اپنا, مطلب چین کا اپنا نظام انصاف ہے, بالکل ٹھیک, امریکہ اسے نہیں مانتا, امریکہ کا اپنا نظام انصاف ہے, سعودی عربیہ کا اپنا ہے, چین نہیں مانتا, اس کی رفتار ہی سمجھ نہیں آتی. امریکہ انہیں کہتا ہے یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, چین کہتا ہے کہ یہ امیروں کا قانون ہے, سرمایہ کا قانون ہے. تو انصاف کا تصور ہر جگہ تو ایک نہیں ہوتا نا, ہمارے یہاں بھی نہیں. اس لیے طالبان کا اپنا انصاف, طالبان کا اپنا انصاف ہے, ہم نے ابھی مانا نا, ابھی ان کو پورے کا پورا سسٹم ان کے حوالے کر دیا, نظام انصاف ہم نے طالبان کے حوالے کر دیا, سرنڈر کر دیا. کس چیز سے لیا انہوں نے؟ کسی عدالت سے جا کے مانگا تھا, بندوق اٹھائی لے لیا. بالکل ٹھیک, آپ بھی اٹھائیے لے لیجیے. ججوں کے پاس کس خیال سے جا رہے ہیں کہ جج نہیں انصاف دے سکتے؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا, ناجی صاحب آئیں گے, کام پکائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بندوق اٹھائے لے لیں. انصاف نہیں, حکومت کیا ہے؟ حکومت طاقت, اقتدار اور بندوق پر قبضے کا نام ہے جی, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے. یہ سب چائے کا موڈ ہے جی بالکل, اگر چائے کھا سکے تو آپ کو پتا ہے کون سی پیتا ہوں, بلیک. چاند چائے بجاؤ اچھی, ناجی صاحب کے لیے کالی چائے, کوئی دودھ ناجی صاحب کے لیے کالی چائے بغیر ملاوٹ دودھ کے, اچھا جی میں چائے لے, اور باقی بھی چینی کے بغیر ہی ذرا. چینی کے بغیر ہی پیتے. منٹو صاحب بھی چینی نہیں پیتے. اچھا جی, میں ذرا تو چلتا ہوں, آپ بیٹھیں. اب ناجی صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ کورٹ میں جاتے, پیش ہوتے, فیصلے پہ کوئی اس کا اثر پڑ سکتا تھا؟ میرے خیال میں تو نہیں پڑتا تھا. وہ تو صرف جو اس کی اپنی ایک انا تھی ججوں کی کہ یہ ہمارے سامنے پیش ہوں, وہ پوری ہو جاتی, لیکن فیصلہ کیوں ناجی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ فرق پڑنا تھا اتمام حجت پر, چونکہ یہ جبری طور پہ بھیجے گئے تھے, انہیں موقع نہیں ملا تھا اپنا کیس پلیڈ کرنے کا, انہیں عدالتیں نہیں ملی تھیں اس وقت, تو یہ عدالت میں آ سکتے تھے ریویو کے لیے کہ ہمیں سمری ملٹری کورٹ سے, سمری جو دہشت گردی کی عدالتیں انہوں نے ٹرائی کیا تھا, اور اس وقت وہ آپ بیٹھا ہوا تھا, ہم اپنا کیس لڑ نہیں سکے, ہم قیدی تھے, تو ہمارا کیس ٹرائی ری اوپن کیا جائے, اس میں سزائیں ختم کرا لیتے, مسئلہ ختم. ناجی صاحب مگر اس جج کہاں جاتے؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں پراپر بحث نہیں ہوئی. میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی کوئی بات ہے. یہ فیصلہ تو ایسے ہی ہونا تھا, کیونکہ یہ فیصلہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا تو پھر تو آپ کی بات درست ہے. نہیں, میرا خیال ہے جی, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں سر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کے خلاف نہ جاتے, یہ اس قانون کے خلاف گئے جو بن چکا ہوا ہے, اس کی بجائے یہ اس سزا کے خلاف جاتے جو انہیں دی گئی تھی.
دیکھیں یہ بہرحال ایک قانونی بحث کرنے کی کیا فائدہ ہے، کیونکہ سزا کا تو ان کے سامنے مقدمہ نہیں تھا، وہ ہو رہی کر تھی نہیں سکتے تھے۔ صاحب کہ اگر میاں برادران میاں نواز شریف عدالت میں پیش ہوتے تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود آتے ہی اپنی سزا کے خلاف جاتے، وہ الگ بات۔ جس مقدمے میں انہیں وہ سزا ہوئی تھی اور اس میں عدالت کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی ان کی کیس کو ریویو نہ کرنے کی، ریویو ہو رہا تھا وہ کیس، ریویو ہو کے سزا ختم ہو جاتی تو اس کے بعد یہ داخلی خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ کسی طرح ریورس ہو سکتی ہے۔ پہلے تو میں اس بات کے خلاف ہوں کہ یہ ان کے پاس جاتے جن کو ہم مانتے نہیں ہیں، نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیں یہاں ایک سیکنڈ، اگر یہ مانتے نہیں تو یہ چار چھوڑ کے گھر کیوں چلے گئے اسی وقت؟ جناب آپ نے دیکھا نہیں، ہوگا، بڑی بڑی بنیادی بات ہے۔ میں ایک بات آپ پھر ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر وہ تو آپ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ وہ ویسے نہیں کر رہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب سے ہم چلے ہوئے ہیں، یہ تو کل آئے ہیں، ہم وکیل ہیں یا یہ ہیں، کوئی ایک کسی درخت کا پتا توڑا انہوں نے، ہم نے تباہی مچا دی ہے، آپ کہنے درخت کا یہ پتہ؟ تباہی وہ لوگ پتہ مچاتے نہیں ہیں۔ کتنے 100 ٹائر جلا دیے آپ نے، موٹریں توڑ دی، جلا دی، ایمبولینسز تک کو تو آگ لگا دی۔ آپ کا بھی ماشاءاللہ، ناجی صاحب کا بھی، اب منٹو صاحب کا بھی، سب کا یہ تجربہ ہے۔ یہ جو ٹائر جلانے والے ہوتے ہیں نا، یہ ایجنسیوں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے پاس ہمیشہ ہر چیز کا جواز ہے۔ اسی پہ نہیں میری بات، اچھا ناجی صاحب اس میں پلیز آپ اور منٹو صاحب، اگر میں آپ کا فیصلہ مانتا ہی نہیں تو میں تو نہیں چھوڑتا یہ کرسی، اور اگر میں نے فوری طور پہ، مجھے نہیں پتا، میں آئی ڈونٹ نو، آپ بتائیں، پھر ہم منٹو صاحب سے پوچھتے ہیں۔ نہیں میں تو کھڑے ہو جاتے نا، پولیس آتی اٹھا کے لے جاتی، رینجرز والے آ جاتے اور بندہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں مانتا تھا، میں نے اس کو ریزسٹ کیا اور ظاہر ہے میرے پاس تو توپ نہیں صاحب یہ طاقت کا کھیل ہے اقتدار، اور میں وہی عرض کر رہا ہوں، طاقت کے کھیل میں جو کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں لڑنا، جہاں پٹنا ہوتا ہے وہاں لڑتے نہیں۔ بھٹو صاحب تو مر گئے لیکن لڑتے رہے۔ بھٹو صاحب جی نہیں، بندوق سے جیل میں ڈالا تھا، اس کے بعد اس کی زور پہ انہیں مارا، پھانسی چڑھا دیا۔ اچھا منٹو صاحب آپ کا کیا تبصرہ ہے اس بات پہ کہ اگر نہیں میں مانتا، مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ مجھے اٹھا کے پھینکوا دیں وہ اور بات ہے، اگر میں آپ کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو میں اس پہ لبیک اتنے پرسکون طریقے سے میں نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ فیصلے نہیں مانتے انہیں منوائے نہیں جاتے؟ ناجی صاحب ایک جواب تو ہوتا کہ جی میں نے نہیں ہوتا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں، آئی آلسو انڈرسٹینڈ، بندہ ہے کوئی سیمسن تو نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جا کے چارج لے لیں، نواز شریف صاحب نے شیخ اوپرے کے جلسے میں کہا، وہ سنا ہے اسمبلی میں پہنچے بھی، مجھے یہ بات سمجھ، وہ تو چارج تو چکے چھوڑ چکے تھے، وہ رکتے، رینجرز آتی، پولیس آتی اور دنیا دیکھتی کہ جی وزیر اعلیٰ نے پوری طرح ریزسٹ کیا ہے۔ وہ ایک سمبولک بات ہے، ایک علامتی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، پلیز اس کو اس طریقے سے ایویلیویٹ یا اپریشیٹ کرنے ہوئے آپ منٹو صاحب بتائیں۔ پہلے تو حسن صاحب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹینڈ کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے، یہ پولیٹیکل سٹینڈ ہے، یہ کوئی قانونی سٹینڈ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بھئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہی کے ہمدرد وکیل وہاں موجود بھی تھے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی موجود تھا، جی وہ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دو باتیں، یہ ہمارے پالیٹکس کا ایک حصہ ہے کہ پولیٹیکل سٹینڈ ہم نے لیا ہے کہ ہم عدالتوں کو نہیں مانتے۔ فیصلہ تو ہم نے آج تک کوئی بھی نہیں مانا نا، جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ نہیں مانتے، اللہ خیر صلاح۔ اچھا آپ پلیز کنٹینیو کریں، میں نے I'm sorry میں نے انٹرپٹ کیا تھا۔ میں فیصلہ دیکھیں جی، فیصلے جو عدالتوں کے ہوتے ہیں نا وہ قوم کو اور ان کو یکجا کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں فیصلے آج تک سپریم کورٹ نے کیے ہیں نا، اس پہ قوم اکٹھی نہیں ہوئی، تقسیم ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے ایک یہ روایت ہے کہ جی میں اگر فیصلہ میرے حق میں آئے تو میں مانتا ہوں، اگر نہیں آئے تو میں نہیں مانتا، ورنہ حبیب جالب یاد آ جاتا ہے، ورنہ ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ
अब देखें फैसला कोर्ट ने करना है, क्या करना है। मिंटो साहब बैठे हैं, आप भी बहुत तजर्बाकार हैं, ये कोर्ट को पता होता है, मुझे और आपको नहीं पता होता। लेकिन उस फैसले के आने से पहले पूरी कौम ये कहना शुरू कर देती है, पूरे आपकी जो सिविल सोसाइटी कहना शुरू कर देती है कि ये आ जाता है। और फिर जो थ्रेट आते हैं कि जी अगर आप, मैं यहां बैठ के कह रहा हूं कि मैं एक वकील हूं, पिछले साल मैं बार का प्रेसिडेंट था, मेंबर हूं, मुझसे 2 महीने पहले एक बड़े ही जिम्मेदार आदमी ने ये कहा कि जी डोगर साहब की ये मंशा है कि जी इनको तो मैं एक दिन में डिस्क्वालीफाई कर दूं, बेंच बनाऊं और डिस्क्वालीफाई कर दूं। मैं इस हद तक को, इस बात को तो मैं मानता हूं कि कोई एक बात वो 5% है, 10% है, कोई आदमी उसको बढ़ा चढ़ा के 20, 25, 40, 50 कर दे, लेकिन उसकी बेस जरूर होती है। अब और मैं सुबह टीवी पे सुन रहा था, एक दोस्त कह रहे हैं कि जी ये फैसला जो इन्होंने करना है, फिर हमारे एक ये रवायत बन चुकी है कि जो वहां वाने सदर में बैठा होता है ना, अदालतें उसके खिलाफ आज तक मुझे बता दें किसने फैसला किया। और मुझे एक अर्ज करूं, कादर साहब जो कह रहे कि शुरू से जितनी भी अदालतें हैं हमारे मोहल्ले के दोस्त हैं, थानेदार ऐसे ही रही है, तो फिर आप कानून का शोभा छोड़ दें, क्यों वकालत कर रहे हैं? मैं आपको नहीं नाजी साहब, अदालतें थानेदार साहब ने बात बड़ी पते की मैं थानेदार साहब अगर आपकी अदालतें ऐसी हैं जैसे आप बयान फरमा रहे हैं, तो कोई और काम करें। मैं आपको बता, अगर इस सोसाइटी में वकला ना हो, इन जैसे दोस्त ना हो, मैं यकीन से कहता हूं कि ये जो हुक्मरान जैसे हमारी हिस्ट्री में आए हैं ना, ये इस मुल्क को तोड़ ताड़ के चले गए होते। मगर ये जो इन्होंने बात कह दी है, चूंकि मैं भी वकील ही हूँ और नहीं वकील ही हूँ, इतनी कसरे नफ्सी आप नहीं, मैं तो ना सिर्फ ये कि वकील हूँ बल्कि भाई नहीं माशाल्लाह 100 साल से हमारा तो पेशा आबा भी यही है। वो गालिब साहब ने तो ऐसे ही कह दिया था कि पेशा आबा सिपाहगरी है, क्योंकि वो उनका अपना पेशा तो सिपाहगरी नहीं था। मेरा पेशा भी वकालत है, मेरे वालिद का भी था, मेरे दादा का भी था, मेरे बेटे का भी है। तो इसलिए हमारा तो एक 100 साल से मैंने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि आपने कहा कि मैं भी वकील ये बात अब इनसे नहीं, यू आर टू मच ऑफ अ लॉयर माशाल्लाह। नहीं, मगर बात सुने ना कि अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज़ों की अदालतों के बारे में यही कहना था कि ये इंपीरियल अदालतें हैं और उन्हीं के कानून को नाफिज करती हैं। लेकिन यहाँ की जद्दोजहद आज़ादी करने वाले तमाम बड़े लोग वकील थे, वो जवाहरलाल नेहरू हो या वो कायदे-ए-आज़म। हम लोग ज़्यादा सीरियस हो गए, थानेदार साहब ने तो एक सटायर। अच्छा ये बताएं कि बल्कि बारी बारी सारे इसमें सब दोस्त तबसरा करें कि इज नहीं, एक सेकंड, मैं बात भूलना जाऊं, उस तरफ बाद में आ जाएंगे कि इज देयर एनी वे आउट फॉर मियां बरादरान एनआरओ की शक्ल में, या सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी, कोई सूरत है? कानूनी तौर पे तो ये है कि जी ये रिव्यूज का फाइल करते हैं। अगर इस तरफ आए ना, हाँ, अगर ये अब उसका वक्त नहीं है, ये बहुत आगे चले गए। अगर अदालत, अगर ये उन अदालतों को मानते। दूसरा ये तरीका है कि पार्लियामेंट इस पे लेजिस्लेशन करे और वो कोई ऐसा कानून बना दे कि जी इसकी इतनी मुद्दत होगी, इतनी मुद्दत होगी, उसके बाद ये होगा। ये 2 सूरतें हैं। अब मेरा ख्याल है कि जहां तक जब पहुंच गया मामला, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें नहीं, सब आप बताएं। लंबा रास्ता बता रहे हैं, शॉर्टकट इसका एक ही है जी। पहले तो ये था कि जब ये दोनों पार्टियां आई, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो ये आप जानते हैं कि पार्टियां जब पावर से बाहर होती हैं तो उनके स्टैंड यकसां होते हैं अदालतों पर, फलां फलां फलां। जब पावर गेम शुरू हो जाती है तो फिर अपना अपना एडवांटेज देखा जाता है। अब वो कानून जिसके तहत ये बेचारे दाखिल हैं दोनों, अब वो कानून इनका डिसएडवांटेज बन गया, उनका एडवांटेज बन गया। अब वो पॉलिटिकल बारगेन का हिस्सा बनना था, जो बना, ठीक। अच्छा, अब उस बारगेन में वो हो गया, इन्होंने ब्लफ कॉल कर ली शरीफ बरादरान ने। अब इनके सीख फंस गए। मेरा ख्याल है अगर इन दोनों में अकल है तो इन्हें सोच लेना चाहिए कि ये जो सीख फंसा के बैठे हैं, अपने दोनों तुड़वा बैठेंगे। उसमें ये है कि ये पहले छोड़ दें उसको 18वीं तरमीम को। 18वीं तरमीम तो खैर होगी, लेकिन पूरी 17वीं को ख़त्म करने का ख्याल भी छोड़ दें, क्योंकि लंबा काम है, इसमें बहुत से लोगों को फंसना आता है, बहुत से मामला आते हैं, स्टेट है, ठीक, मशीनरी है।
ایک سرجیکل سٹرائک کرے آئین پر, وہ ریلیونٹ لا جس کے تحت یہ نااہل ہیں اس کو ختم کر دیں, تاکہ یہ تو حل ہو جائے, اس کے بعد پھر مل جل کے مسائل اپنے حل کریں. تو یہ تو فوری طور پہ ممکن ہے, کیونکہ اب ان کو بھی عقل آ گئی ہے کہ ان کو نکال کر اقتدار سے ہم نہیں رہ سکیں گے, اور انہیں بھی پتا ہے کہ ہم بھی ان کو نہیں نکال پاتے. تو جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر دونوں فریق معقول ہو جاتے ہیں. وہ جو ڈس ایڈوانٹیج دوسرے کا ہے اپنا ایڈوانٹیج بنانے والی بات ہوتی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے. اچھا بھی تو باغین یعنی اصل میں ادھر بھی واردات ہی ہے, ہوتی تو واردات ٹرمز پہ لا سکتی ہے پالیٹکس. بالکل یہ تو ایک انٹلیکچوئل کا, ہمارے ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل کا ہو گیا. آپ ایک ماہر قانون کے طور پہ منٹو صاحب, آپ بتائیں کچھ صورت نجات کی. دیکھیے, قانون بنانے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پہلے وہ پارٹیاں جو اسمبلی میں موجود ہیں جنہوں نے قانون بنانا ہے وہ ایگری کریں کہ بھئی ہم قانون یہ بنانے کے لیے تیار ہیں. نیشنل اسمبلی میں قانون بننا ہے, پارلیمنٹ میں قانون بننا ہے, وہاں میجورٹی کے ساتھ بننا ہے. وہ اس پر تو 100% جی, اس لیے پہلے پولیٹیکل اگریمنٹ ہونا چاہیے نا, پولیٹیکل اگریمنٹ ہونا چاہیے. اگر ہو جائے تو ایک سے زیادہ طریقے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قانون بنے. میں اگر مشورہ دینے والا ہوں تو اس کا ریویو اپلیکیشن کر کے کہا جائے کہ اس کو سسپینڈ کر دیں آرڈر کو, اور کنٹینیو کریں, اور ریویو کو ایڈمٹ کر کے تو 1 سال کی تاریخ ڈال دو. غریب کی درخواست سمجھ کے چھوڑتے ہو نا. یہ معاملے کو ایسے نہیں ہے کہ جو سلجھائے نہیں جا سکتے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اس سے زیادہ سٹیپ مضبوط لینا چاہتے ہیں تو ایگریمنٹ کریں اور پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون لائیں. اور ایسے قوانین بہت ہمارے ملک میں, دنیا میں بنے ہیں جن میں انہوں نے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو کالعدم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ, اور NRO ان میں سے ایک ہے. آپ کو کیا ناجی صاحب کو نظر آ رہا ہے آنے والے چند ہفتوں میں؟ واٹ ڈو یو فورسی؟ کاف کدھر جائے گی مثلا؟ ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے کہ کاف ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی. آج اعجاز الحق صاحب, اعجاز الحق کا تو خیر اپنا ایک پرسنل پرابلم ہے بہت زیادہ. اعجاز الحق بیچارہ دیکھیں جمہوریت کا وہ تو بہت وارث ہے نا, اس لیے وہ تو بہت بے چین نا. باقی دیکھیں آپ کو کیا ہوتا ہم جس حالت میں ہے اس وقت, میں تو بہت عرصے سے شور بچا رہا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اب ہم میدان جنگ بھی بننے والے ہیں. تو جہاں جنگیں ہوتی ہیں خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں, وہاں جمہوریتوں کا کیا کام؟ تو یہاں تو ہر بہانے ہم کہہ دیتے ہیں, وہ کیا ہے جی فلاں گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, چینی مہنگی ہو گئی, اڑا دو. تو جب جنگ چھڑ رہی ہوگی تو کون یہاں پارلیمنٹ کو مانے گا؟ کون ہمارا فوجی سول گورنمنٹ کے حکم پر جنگ لڑے گا؟ کبھی لڑیں؟ ہر جنگ اپنے جرنیل کے حکم پہ لڑتے ہیں. اس صورتحال سے ہم کتنا دور ہیں ان ٹرمز آف ٹائم؟ ہم آ چکے ہیں. ابھی اسکیجول بن رہا ہے امریکہ میں. وہ جو کسی فلم میکر نے کہا تھا the script is ready, only the shooting is left. وہ الفرڈ ہیچکاک نے کہا تھا only the shooting is left. 3 سال چلا گیا فلم بنانے کے بعد غوطے میں, اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا ہالی ووڈ تو کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ اب اگلی فلم کب شروع کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بس ہونے والی. تو اس نے کب تک بنے؟ اس نے کہا تو واقعی اسکرپٹ ہو رہا ہے, شوٹنگ اب یہاں ہونے والی. ٹھیک ہے صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی وکلا تحریک کا انجام, آغاز اور انجام ذرا. ہماری تحریک انشاءاللہ جو چل رہی ہے, ہم نا امید نہیں ہے. کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لانگ مارچ کے نتیجے میں باٹم لائن کیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم انشاءاللہ, ہمارا یہ عہد ہے کہ افتخار کا نام ہم ضرور استعمال کرتے ہیں. وہ سمبل بن چکے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. ہماری منزل یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز وہ حکم نامہ جس کے تحت ان ججوں کو نکالا گیا تھا, ان ججوں کو, ان کی ججوں کی بحالی تک ہم بیٹھیں گے. جج تو تقریباً سارے وہ بحال نہیں ہو چکے ہیں. نہیں, وہ بحال نہیں ہوئے. جی یہ جو آپ کے جو جج صاحب افتخار صاحب ہیں, یہ 1.5 گھنٹے کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں یہ اپنے مقدمے کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, جس طرح مقدمے کے حساب سے نہیں تھے. پبلک اتنی ان کو, ہم تو حیران اس بات پہ ہیں کہ وکیل صرف چلے تھے ان کے لیے. اچھا, یہ آپ کا وعدہ رہا کہ آپ ان کو بحال کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا یہی عہد ہے. نہیں صاحب, آپ کا ان کا جائیں گے تو آئیں گے نا.
इंशाल्लाह जाएंगे। मेरा वादा भी सुन लें। मैं आपकी तरफ आ रहा था क्योंकि मैं तो इनके साथ हूँ, इनकी मूवमेंट के भी साथ हूँ। पिछली लॉन्ग मार्च के भी मैं साथ था, अगरचे मुझे चला नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद मैं इनके साथ था। मैं कोई इस बात में कोई ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं रखता कि वो बहाल होंगे या नहीं होंगे। मूवमेंट खुद और तहरीक, हर तहरीक खुद एक पॉजिटिव अमल है, और ये पॉजिटिव अमल जो है ये जारी रहना चाहिए। मैं तो बल्कि ये भी चाहता हूँ कि बेशक 12 मार्च 16 मार्च से आगे भी जारी रहे और ये और शक्ल इख्तियार कर ले, और इसी में से नई पॉलिटिक्स में बरामद करना चाहता हूँ। मेरा तो ये इंडिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई नई लीडरशिप निकले, नई पॉलिटिक्स निकले। आपने इनसे कहा था कि आप पार्टी को नहीं बना लेते, ये ना बनाएं, लेकिन इसमें से नई लीडरशिप बरामद। ये वाकई काबिल-ए-दाद बात है। इस तहरीक से हर तहरीक में से अपने इनकलाब का रास्ता ढूंढते हैं। हसन भाई, इस तहरीक से ये ऐसे इनकलाबी हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए, वरना बड़ा इनकलाबी है हसन भाई इस तहरीक नहीं, ये वाकई हैट्स ऑफ टू मैं एक लॉयर्स कम्युनिटी। बिल्कुल, मैं आप मेरी बार में मैं किसी दिन जुमेरात को आपको विजिट करवाता हूँ। आप देखें कि हम वकील जो है गए अदालत में, वकाल मुकदमा किया और वापस आ गए। इन 2 सालों में आप मेरी बार में आए, आपको इतने अच्छे शायर मिलेंगे वकीलों में, इतने अच्छे मुकर्रर मिलेंगे वकीलों में, और इतने मैं हैरान हुआ आज देखिए इतने मशहूर नहीं थे। इस तहरीक ने नई क़यादत पैदा की है। से पहले मिंटो साहब का तो मकाम बहुत है ना, सारी दुनिया जानती है मिंटो साहब को। सर बटालवी मुझे लिखता था, मुझे इस तहरीक से पहले बन गया एजाज सैन बटालवी। मैं कहता हूँ कि मैं सदर बनने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं सदर बना। मैंने पूरा साल तहरीक चलाई है। मैं बाहर के मुल्क में गया हूँ, वहाँ लोगों ने मुझे, वहाँ जर्नलिस्टों ने मुझे मिले हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। ये उस तहरीक की वजह से हुआ, वरना मंजूर कादर गुमनाम था। लोगों के अच्छे बुरे और उनके करैक्टर का पता चला है कि कौन अच्छा करने वाला है, कौन बिकने वाला है, कौन झुकने वाला है। ये सारी इस तहरीक के वजह से। फिर हमने इस तहरीक की वजह से, मैं दावे से कहता हूँ, नाजी साहब तो बहुत माशाल्लाह, बहुत ये तहरीक ना वकला की चलती, ये जरदारी साहब और उसकी मिसेज और जनाब ये नवाज शरीफ साहबान इस मुल्क में ना होते, उनकी वर्दी ना उतरती, बहुत ज्यादा उनकी वर्दी ना उतरती, वो तो भला क्या कहते थे। आपने देखा होगा 12 मई को जब कराची में 48 या 49 लाशें, उसने पिंडी के जलसे में आके कहा था ये ताकत हमने दिखाई है और हम दिखाते रहेंगे। उस ताकत को अगर खत्म किया है तो वकीलों ने किया। कोई इसको मानता नहीं मानता, हम किसी से क्रेडिट नहीं हम किसी से लेते। पॉलिटिकल मूवमेंट्स का अब रिवाज नहीं रहा, पॉलिटिकल तहरीकें बनती नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारी मेन स्ट्रीम हैं वो सिर्फ ये जोड़ तोड़ का काम करती रहती हैं, बाकी किसी में इतनी सकत और ताकत नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि गनीमत है कि वकीलों ने इस किस्म की एक तहरीक शुरू की, जिसने कम से कम एक मुल्क के अंदर एक खलबली तो मचाई, एक लोगों को सोचने पर मजबूर किया। लोग अब ये सवालात जो सब आप लोग ठहरे हुए पानी में देखें, ये चौराहे में जो बातें उठ रही हैं, ये कब उठती थी? ये पहले तो इस तरह होता ही नहीं था। 2007 से पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अलम बगावत किया? हमने किया 7 मार्च के बाद, और उसके नताइज आपके सामने। आप तो लिखने वाले हैं, आप तो लोगों को लीड, आप तहरीरों में लीड किया। हमने मार रोड की या कोयटे की सड़कों पे, कराची के, आप मुझे बताएं, कराची में 3-4 वकीलों को जलाकर आपने पढ़ा है, ठीक, वहां 12 मई को क्या जरूरत? क्या मैं वजारत का ख्वाहिशमंद हूँ? पॉलिटिकल पार्टी में तो पॉलिटिकल पार्टी में तो फॉरवर्ड ब्लॉक तीर बन के लग जाए। पॉलिटिकल पार्टी में तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं, हमारे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक। देखें आपके किताबत जो मर्जी कर लें, इस तहरीक के जो असल फायदे हुए हैं, जिनकी तरफ मिंटो साहब ने इशारा किया है, वो ये है कि अब जो जिस माशरे में लड़ाइयाँ पैसे पे, परमिट पे, प्लाट पे होती थी, अब इस माशरे में बहसें होने लगी हैं उसूलों पर, कानून पर, राइट और रॉन्ग पे। तो ये तो एक बहुत अच्छी आउटकम, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत पॉजिटिव। उसमें सिर्फ वकीलों का क्रेडिट नहीं है, साथ मीडिया का भी है। नहीं, वो तो उन्होंने, हम तो मैं तो कहता हूँ मीडिया का मैं तो पहले नाम लेता हूँ। अगर अवामी बनाया है तो वकीलों नहीं, मीडिया ने बनाया। मीडिया इसमें इन्वॉल्व मीडिया की वजह से नहीं, मीडिया का तो हम के लिए पहले जैसे हमारे होता था
کہ کسی بھی کمیونٹی کا جلوس جا رہا ہے وہ چلا جاتا تھا، نکل جاتا تھا. تو جناب ہم میڈیا نے اپنا گھروں تک پہنچا دیا. تلاوت شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے شکریہ جو ادا کرتے ہیں وہ میڈیا کا کرتے ہیں. وہ تو بار بار وہ تو ہم کہتے ہیں ان کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے تھے. خدا کرے اس تحریک میں سے کوئی خیر کا کچھ نکلے. ڈسکشن کے ایشوز بدل دیے انہوں نے، تھنکنگ کا طریقہ بدل دیا، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بدل دیا. یہ تو ایک پرماننٹ چیز ہے. جج صاحب تو آئیں گے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک مستقل جو شعور دے رہی ہے نا یہ تحریک، وہ پرماننٹ. اور باقاعدہ سول سوسائٹی ڈیفائن بھی ہم نے اسی پروسیس میں ہوئی. حسن بھائی ہم نے ہماری تحریک نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو حوصلہ دیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے تو وکیلوں سے سیکھو. وہ ہم نے سکھایا، وہ اسلوب ہم نے سکھایا. آپ سے کوئی بھی آپ کا وہ کریڈٹ تو نہیں کوئی چھین رہا، بٹ لیٹس پرے کہ اللہ کرے. لانگ مارچ ہوتی ہے یا جب یہ کوئی دھرنے ورنے دیتے ہیں یا بڑے پیمانے پر موو کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو قصبوں سے آتے ہیں، سب ڈویژن سے آتے ہیں اور ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، جنہوں نے نہ کبھی سپریم کورٹ دیکھی، نہ افتخار محمد چودھری کو دیکھا، نہ ہائی کورٹ تک بھی نہیں بھائی وہ پہنچتے. اور وہ لوگ اتنے مقامات سے چل کے پتہ نہیں کہاں سے چل کے اسلام آباد کے اس چوراہے میں پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے اس موومنٹ کی، اور کوشش یہ اصل میں ہونی چاہیے. اب منظور قادر صاحب جج نہیں بنے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کوشش کریں کہ وکیلوں میں سے وہ لوگ نکلیں جو اس پالیٹکس کو آگے لے کے جائیں.